السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شخص کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ ناس پہلی رکعت میں ہی پڑھ دیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سورہ ناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے اور نماز میں قرآن کی تلاوت ترتیب کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں ہی سورہ ناس پڑھ لے تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرے؟ کیونکہ سورہ ناس کے بعد تو کوئی اور سورت ہے ہی نہیں، تو اب اس کے بعد پھر کون سی سورت اسے پڑھنی چاہیے؟ بہت سے لوگ اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں اور غلطی سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ الف لام میم پڑھ دیتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کی مکمل تحقیق اور تفصیل کتاب و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی مکمل جانکاری حاصل ہو جائے۔ تو پہلی رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ ناس پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں پھر وہ شخص کیا کرے؟ تو دیکھیے، اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو نمازیں فرض ہیں جن وقتوں میں، جیسے ظہر میں 4 رکعت فرض ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں بھی اسے چاہیے کہ وہ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے۔ اسی طرح اگر سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کی نیت باندھی، یا وتر کی نیت باندھی ہے، یا پھر نفل کی نیت باندھی ہے، تو اب ایسی صورت میں سنت مؤکدہ 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی جو وتر واجب ہے، اس میں بھی یا نفل جو بھی پڑھ رہے ہیں، اگر 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھے تو ان سب نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے، یا وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، یا نفل 4 رکعت کی پڑھ رہا ہے، یا 2 رکعت کی پڑھ رہا ہے، اور پہلی رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھے گا؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مقدس کو الٹا پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور قرآن مقدس کی سب سے آخری سورت قل اعوذ برب الناس ہی ہے، تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت یا تینوں رکعتوں میں سورہ ناس ہی پڑھے، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک سورت کو بار بار پڑھنا الٹا پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ہمارے علماء کرام اس لیے فرماتے ہیں کہ الٹا نہ پڑھے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن مقدس کی اسی ایک آخری سورت کو ہر رکعت میں پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا سوال ہوا ہے کہ کیا سورہ ناس کو پہلی رکعت میں پڑھ دینے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی آخری رکعت کے قاعدہ میں بیٹھ کر جو تشہد یعنی التحیات کو پڑھنے کے بعد ایک طرف یعنی داہنے طرف سلام پھیرنے کے بعد جو 2 سجدہ کرتے ہیں اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے، تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، اور قرآن شریف کی تلاوت میں ترتیب کا واجب ہونا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں سے ہے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے ترتیب کے خلاف قرآن پڑھ دیا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر ترتیب کے خلاف جان بوجھ کر قرآن پڑھ دیا تو گناہ گار تو ہوگا لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ حوالے کے طور پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا
تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری سورت یاد نہیں آتی تو وہی پہلی پڑھے۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 حصہ 3۔ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، کسی بھی نماز میں اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں ہی قرآن کی سب سے آخری سورت کو پڑھ دیا تو اب اس کو بعد کی ہر رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھنا ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں آنا ہے اور نہ آگے الف لام میم میں جانا ہے، بلکہ ہر رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نہ اس سے یعنی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی قل اعوذ برب الناس ہی کو پڑھنے سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا ہے، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی، تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ جانکاری کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ ساری جانکاری حاصل ہو جائے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔